السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ماشاءاللہ بہت مزے میں ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت اچھی ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ لاسٹ تک پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر، قسمت، نصیب، جب یہ چیز اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی دی ہے تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ نصیب، قسمت پہ جو ہے وہ ہمیں ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ اپنی نوکری، اپنی بزنس سب چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ تو آئے گا ہی، آپ نے محنت کرنا ہوتا ہے، آپ کو سب سے وہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا کہ آپ کو پھر کیا ملے گا، تو اس کو آپ کو اللہ نے جتنا دینا ہوتا ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں نا تو دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ کے نصیب میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہونی ہے، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے اپنے اللہ سے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، اور وہ دعاؤں کو سننے والا میرا رب، ہم سب اس کے محتاج بندے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کتنی اچھی بات ہے، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ انسانوں سے آپ مانگتے ہو نا، ہمارا آپ کا منہ بن جاتا ہے کہ بھائی ہم کہاں سے دیں، ہم تو خود مانگنے والوں میں سے ہیں، اپنے اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن انسان سے ایک دفعہ آپ مانگو گے وہ دے دے گا، دوسری دفعہ آپ مانگو گے، پہلی ہی دفعہ انسان کا منہ بن ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ جتنی مرضی آپ مانگ لو نا، جتنی دفعہ آپ مانگو گے اتنی زیادہ خوش ہوگا وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ہم انسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں انسانوں سے مانگنا ہے، ہم اس سے امیدیں لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، وہ مجھے دے گا۔ لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے رب سے مانگنا ہوتا ہے، امیدیں لگانی ہوتی ہے، وہ راستے ایسے غیب سے نکالتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میرے نصیب میں یہ چیز لکھی ہے، آپ نے اپنے وقت اپنے لیے دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیز الگ ہے کہ اللہ نے اسی وقت دنیا، آخرت، جہنم، جنت سب بنا دیا، لیکن وہ کہتا ہے دنیا میں بھیجنے کے بعد کہ تم جاؤ اپنی مرضی سے کچھ کرو، وہ چیز کرنے کے بعد آپ کو اس کا جزا، سزا، اس کا اچھا، اس کا برا، وہ آپ کو اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم بس تقدیر پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو نصیب میں ہوگا وہ ہمیں ملے گا۔ بھائی اس کے لیے پہلے ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ چیز تو الگ ہو جاتی ہے کہ بھائی جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے، اچھا برا۔ اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دی کہ آپ کے ساتھ بیماری ہونی ہے تو وہ آپ اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ چلو نصیب میں لکھا تھا ہو گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کو دکھاتے ہیں، آپ اپنے لیے بہت سارے ایفرٹس کرتے ہیں کہ مطلب میں ٹھیک ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں۔ تو وہ چیزیں نصیب میں لکھی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کا پھر ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو اپنے لیے ایفرٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے نصیب میں میں نہیں نماز پڑھ رہا تو میرا اللہ لکھ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ تم یہ کام کرو، اپنا اگلا اسٹیپ بڑھاؤ، اپنے خود کے کام کرنا شروع کرو، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پھل تمہیں ملنا شروع ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نصیب اور تقدیر پر ایمان رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ دعا جو ہے نا وہ نصیب کو میں نے بدلتے دیکھا ہے۔ دعا کو میں نے، اللہ اکبر، دعا اتنی اچھی چیز ہے نا، آپ کر کے دیکھیں، مانگ کے دیکھیں، آپ تمام بیماریوں میں مبتلا رہیں گے، اللہ ایسے ایسے جگہوں سے آپ کے لیے راستے نکالے گا نا، ایسی ایسی جگہوں سے راستے نکالے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ایک اسٹوری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اتنی اچھی مطلب بات ہے وہ نا، وہ میری پریگنینسی کو لے کے ہے، تو وہ میں اس کا الگ ویڈیو بنانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دھیان سے سنیں، تو پلیز کمنٹ کیجئے گا میں اس پہ بناؤں یا نہیں۔ تو مطلب میرا بھروسہ اتنا، کیا کہوں،
جب آپ نماز میں جاتے ہیں، آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بس آپ اپنے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر پکڑ کے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے چاہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ مجھے بیماری ہو گئی، یہ فلانا ڈھماکا، آپ کو بزنس کرنا ہے، یہ چیزیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نمک کم ہو گیا، نمک نہیں ہے نا، تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگو۔ آپ ہر ایک چیز، میں نا میٹھے کی بہت شوقین ہوں، مجھے میٹھا کھانا بہت پسند ہے۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ جب مجھے میٹھا کھانا ہوتا تھا نا، میں ایسا اللہ تعالیٰ سے کہتی، اللہ تعالیٰ مجھے آج میٹھا کھانے کا من ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ اللہ سے کہتے ہو، ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ ہر اس جگہ اس کو پکارتا ہے، کیونکہ وہی دینے والا، وہی غفور رحیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اتنا سکون آپ کو، ذہنی سکون ملے گا، اور جب اس کے بعد وہ نوازتا ہے نا، اور اس کا آپ کا بھروسہ اس پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا انسان بنایا۔ پھر آپ وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، میں نے جس کام کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا، اس چیز کی طلب مجھ سے کر رہا ہے وہ۔ اگر آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ بھی کرنا شروع کریں، اللہ کا نام لے کے شروع کریں، انشاءاللہ ضرور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور میں نے بھی جب یوٹیوب چینل بنایا تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے مولانا اور بہت سارے علماء لوگوں کا ویڈیو دیکھا، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ پردے میں رہ کے کرتے ہو تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ، وہ بندے ہیں، وہ بس ایک کتاب پڑھ کر کے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا، جینے کا سلیقہ بتایا ہے، وہ وہی پڑھ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں۔ گناہ ہے نہیں ہے، اصلی پتہ جو ہے وہ میرے اللہ کو ہے، اس کو تو غیب کا بھی علم ہے، اصلی پتہ میرے اللہ کو ہے۔ تو میں اس سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ، اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میرا اللہ مجھے کامیاب کر رہا ہے، میرا ساتھ دے رہا میرا مالک۔ کیونکہ میں نے پچھلے چینلز جب بنائے تو اس کے لیے بھی میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دیں، کامیاب کر دیں۔ اگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی، میں یہ کہہ کے چینلز بناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اگر میں کامیاب بھی ہو جاؤں گی نا، تو مجھے ایسا لگے کہ میرا اللہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اور اگر میں ناکام رہ جاؤں گی تو مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا، مجھے ایسا لگے گا کہ اس میں میرے اللہ کی رضامندی نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں کر کے آپ نے اگر کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے، اگر آپ کو اس چیز میں ناکامی ملتی ہے نا، آپ کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ مطلب میں کیوں فیل ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں قسمت، نصیب کہہ لیں آپ، تقدیر کہہ لیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس آ کے بیٹھ جائیں منہ بنا کر کے، جو نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہوگا، یہ چیزیں غلط ہے۔ آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اتنا اچھا ہمیں مقام دیا، تو اس چیز کو آپ، اگر دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو آپ اس چیز کی قدر کریں، اور اپنی جو اتنا اچھا اللہ نے آپ کو صحت تندرستی سے نوازا ہے، اس کا فائدہ بھی آپ اٹھائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے لیے ایک کام کریں۔ اللہ نے آپ کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو اس نے یہ کہا کہ آپ میری عبادت کریں۔ اب ان کا یہ بھی نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ پورا دن آپ عبادت میں مشغول رہیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے کھانا لائیں، اپنے لیے آپ کمائیں پھریں، گھومیں ٹہلیں، یہ چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہے۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد نا، وہ بس آپ کے اوپر معین ہوگی کہ بس آپ جو بھی کریں، دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ جب تک آپ کو، وہ آپ سے حساب نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ دنیا میں بھیجنے کے